جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کل کا ہمارا سبق چل رہا تھا کہ تعلیلات کا الحمدللہ آغاز ہونا تھا. آج دیکھ لیجئے قانون نمبر 1. پہلے قانون پڑھ لیجئے. دو علامت تانیث والا قانون. قانون نمبر 1 دو علامت تانیث والا قانون. قانون کا حکم، قانون کا نام دو علامت تانیث والا قانون. ٹھیک ہے جی. قانون کا جو ہے خلاصہ، جی تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا منع ہے اور اسم میں تب منع ہے جب دو علامتیں ایک جنس کی ہوں. جی تو دیکھیے گا. جی دو تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا منع ہے اور اسم میں تب منع ہے جب دو علامتیں ایک جنس کی ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ قانون ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اچھا جی. جی یہ اب ہم اس قانون کو حل کریں گے. دیکھیں پہلی چیز دیکھ لیجیے. ضربنا یہ کیا تھا اصل میں؟ ضربتنا. ضربنا فعلنا کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم نے تعلیل کرنی تو جو وزن نکالنا ہے تعلیل سے پہلے والا ہی نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تو تاکہ مطلب جیسا صیغہ چل رہا اس کا، لیکن چونکہ اس میں پھر دیکھیں نا فعلنا، تو اس میں کیا ہے مطلب تا کا گرنا ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو فعل ہے، فعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، ہفت اقسام میں سے صحیح ہے، صیغہ جمع مؤنث غائب کا ہے اور باب فعل یفعل ہے. اس کا ہم چوں بھی ضرب نہیں، ہم نے یعنی اس کا مثل ہم نے ضرب نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور معلوم کا صیغہ ہے یہ جس کا مد ہے ضاد را با. ٹھیک ہے. اب تعلیل، تعلیل کو ذرا توجہ کیجیے گا. تعلیل ہم نے کیسے کرنی ہے؟ تعلیل اس طرح کرنی ہے کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا قانون لگ رہا ہے. دیکھیے مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ضربنا اصل میں ضربت نہ تھا، جہاں تیر کا نشان وہاں دیکھیے ضربت نہ تھا. کیوں اصل میں ضربت نہ کیوں تھا؟ کہ دیکھیے گردان شروع کریں. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت. اب دیکھیے ضربت تا ساکن ہے نا. اب یہ تا ساکن چل رہی ہے ساتھ. ضربتا تا متحرک کس وجہ سے؟ کیونکہ الف ہے، اس کے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، گرانا بھی نہیں ہے. تو ضربنا. اب وہ تا ساکنہ کیوں گر رہی ہے اس کو دیکھنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تا ساکنہ کیوں گر رہی ہے اس کو دیکھنا ہے. جی تو ضربنا اصل میں ضربت نہ تھا. تا اور نون دو علامتیں جمع ہوگی. نون بھی جمع مؤنث کی علامت ہے اور تا بھی تانیث کی علامت ہے. تو دو علامتیں جمع ہو گئی. اب اس میں دیکھ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا کہ ہم نے تعلیل کیسے کرنی ہے. اگر تعلیل کا طریقہ آ گیا تو ہمیں تعلیل کوئی مشکل نہیں رہے گی. تعلیل کیسے کرنی ہے؟ ضربنا اصل میں ضربت نہ تھا. ضربت نہ. ٹھیک ہے. اچھا تو تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی. یہ کیا بن گیا؟ مرض آ گیا. اب کس وجہ سے یہاں پہ گرائیں گے کہتے؟ اب ہم نے کرنا کیسے دیکھیے گا. تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تو دو علامت تانیث والے قانون کے تحت ہم نے تا کو گرا دیا تو ضرب نہ ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ میں دوبارہ توجہ سے کرواتا ہوں.
ضربنا اصل میں ضربت نہ تھا، ٹھیک ہے. اب پہلے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسئلہ کیا ہے. تو دو تانیث کی علامتیں جمع ہو گئی تھی، تا اور نون، تا اور نون، ٹھیک ہے. اچھا اب قانون لگانا ہے. دو علامت تانیث والے قانون کا حوالہ دینا، ہم کیوں گرا رہے ہیں. دو علامت تانیث والے قانون کے تحت ہم نے تا کو گرا دیا تو ضربنا ہو گیا. اچھا اب اگلا سوال آتا ہے کہ قانون تانیث والا، دو علامت تانیث والا قانون کیا ہے. وہ پھر ہم پیچھے چلے جائیں گے، یعنی مطلب ہم بتائیں گے کہ بھئی قانون کیا ہے. یہ قانون تانیث کی دو علامتوں کا فعل میں جمع ہونا منع ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. اب آگے دیکھیں خرجنا، جی باقی ساری چیزیں وہی ہیں. فعلنا کے وزن پر ہے، فعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح ہے جی. جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، با فعلا یفعلو ہے خرجنا. اچھا اور معلوم کا صیغہ ہے، خاراجی مادہ ہے. اصل میں کیا تھا، خرجتنا، خرجتنا، ٹھیک ہے. تو تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، اور جی اسم میں دو علامت تانیث کے جمع ہونا کیا ہے، منع ہے، ٹھیک ہے. اس لیے دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تا کو گرا دیا تو خرجنا ہو گیا. سمعنا اصل میں سمیعت نہ تھا، ٹھیک ہے. تو تا اور نون دو تانیث کی علامتیں جمع ہو گئی تھی، اس لیے تا کو گرا دیا تو سمینا ہو گیا. شرفنا، شرفنا اصل میں شروفت نہ تھا، شرفنا اصل میں شروفت نہ تھا. تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی تو تا کو گرا دیا دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تو شرفنا ہو گیا. فتحنا اصل میں فتحت نہ تھا. تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا، فتحنا ہو گیا. دخلنا اصل میں دخلت نہ تھا، تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، اس لیے تا کو گرا دے تو کیا ہو گیا، دخلنا ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ قانون یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قانون صرف کس میں لگتا ہے، جمع مؤنث غائب ماضی معلوم میں لگتا ہے، اور ماضی مجہول جمع مؤنث غائب. اب اسی کے مجہول لے آئے، وہ بھی یہی ہوا. خرج ضربنا اصل میں ضریبت نہ تھا، تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تا کو گرا دیا تو ضربنا ہو گیا. خرجنا اصل میں خریجت نہ تھا، تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا، خرجنا ہو گیا. سمینا اصل میں سمینا اصل میں سمیعت نہ تھا، ٹھیک ہے. تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تا کو گرا دیا تو سمیعنا ہو گیا. شرفنا اصل میں شریفت نہ تھا، تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی، تا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا، جی شریفنا ہو گیا. فتحنا اصل میں فتحت نہ تھا، تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، اس لیے تا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا، جی فتحنا ہو گیا. دخلنا اصل میں دخیلت نہ تھا، تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہو گئی تھی، اس لیے دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا، دخلنا ہو گیا. تو الحمدللہ یہ پہلا قانون ہے. اس میں جی آپ جو بھی بہنیں سنیں، براہ راست سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں، تو وہ اس بات پہ ضرور مشق کریں کہ بھئی ہم نے کیسے اس کو حل کرنا ہے، یعنی تعلیل کرنی کیسے، یہ طریقہ آنا چاہیے. ایک ہوتے ہیں مثلا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ضربنا اصل میں ضربت نہ تھا، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہے، دو علامت تانیث والے قانون کے تحت ضربنا ہو گیا. یہ تعلیل کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں کہ اس میں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں پہ ہم قانون کو لگا کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم قانون کو لگا کیوں رہے ہیں، جب یہ نہیں پتہ چلتا تو تعلیل نہیں ہوتی، تعلیل نہیں ہو پاتی. اس لیے یہ ضروری ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم نے تعلیل کرنی کیسے. تو اس تعلیل کا طریقہ میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ پہلے یہ تلاش کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، پھر ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس کو کس قانون کی وجہ سے گرا رہے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، جیسے ضرب نہ ہے. اب ہم نے پہلے کیا کہ اصل نکالی تو ضربت نہ تھا، ٹھیک ہے. اچھا اور وہ میں نے بتا دیا کہ ضربت نہ تھا بظاہر تو نظر نہیں آتی عام طور پہ، تو وہ کیوں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بعد مؤنث غائب سے جب ہم شروع کریں گے ضربنا، ضربت، ضربتا، ضربنا، تو وہ تا گر رہی ہے، اس کی وجہ یہاں پہ آ رہی ہے. تو اب دیکھیں ضربت نہ تھا، اب ہم نے اپنے مرض دیکھا، تا اور نون دو تانیث کی علامتیں جمع ہو گئی تھی، یہ مرض ہو گیا. اب ہم اس کو ختم کیوں کر رہے ہیں، دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تا کو گرا دیا تو کیا ہو گیا، ضربنا ہو گیا. تو یہ تعلیل کا طریقہ ہے، تعلیل کیسے ہو رہی ہے. اب اگلا سوال کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی دو علامت تانیث والے قانون کے تحت کیوں گرایا،
تو ہم قانون کی طرف جائیں گے کہ بھئی دو علامت تانیث والے قانون یہ ہے بھی یہی کہ بھئی جب دو اسم فعل میں دو تانیث کی علامتیں جمع ہو جائیں تو ان کا جمع ہونا مانا یعنی ایک کو گرانا لازم ہے. اب نون کو نہیں گرا سکتے کیونکہ وہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے. اگر نون کو گرا دیں گے تو وہ صیغہ ہی بدل جائے گا, اس لیے کس کو گرائیں گے؟ تا کو گرائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس بات کو سامنے رکھیے بار بار. یہ جو پہلا جو ہے مرحلہ ہے تعلیل کا طریقہ یہ مشکل ہوتا ہے. جی میں نے جو پہلے سال ایک گجرانوالہ میں پڑھانا شروع کیا تو وہاں پر ایسا ہی ہوا کہ بھئی طلبہ کو استاد صاحب نے پڑھا دیا, قوانین یاد کروا دیے, تعلیلات یاد کروا دی, لیکن اب جب پوچھا جا رہا ہے کہ تعلیل ہو کیسے رہی وہ نہیں آ رہا, بھی تعلیل کرنی کیسے وہ نہیں آ رہی. اب یہی خواتین کو جب وہ حل عبارت کورس وغیرہ میں کرواتے رہے طالبات کو تو اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تعلیل ہو کیسے رہی ہے, یہ نہیں پتا. ہاں قانون یہ لگ رہا ہے تو بھئی دیکھیں لگا کر دکھائے نا. ایک ہے قانون سنانا, ایک ہے لگانا. تو جب آپ سے قانون سنا جائے تب سنائیں, جب لگانے کا کہا جائے تو قانون لگائیں, سنائیں نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دونوں چیزوں میں فرق ہو, تو قانون لگانا اور ہے, سنانا اور ہے. تو جب ہم تعلیل کریں تو قانون لگا رہے ہیں, سنا نہیں رہے. تو دیکھنا یہ کہ یہ یہاں پہ قانون پہلے یہ بتانا یہاں پہ مسئلہ کیا ہے, پھر یہ کس قانون کہتے ہیں, تب اس کو حل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں تیسری دفعہ دہراتا ہوں اسی کو. دیکھیں ضربنا اصل میں ضربت نہ تھا, تا اور نون دو تانیث کی علامتیں جمع ہو گئیں, اب یہ مرض ہو گیا. ہم کس قانون کے تحت تا کو گرا رہے ہیں؟ جی پھر ہم نے یہ بتانا ہے تا اور نون دو علامت تانیث کی جمع ہوگی, دو علامت تانیث والے قانون کے تحت تا کو گرا دیا تو ضربنا ہو گیا. کیوں گرایا؟ اس قانون کا حصہ کیا ہے وہ ہم پھر قانون کی طرف جائیں گے کہ قانون کیا ہے کہ فعل میں دو تانیث کی علامتوں کو جمع مطلقاً منع ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو اس کو بار بار سمجھ لیجئے گا اور کوشش کیجئے گا جی یہ مطلب ذہن میں بیٹھ جائے. تو تعلیلات اس طرح ہوں گی. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعلیلات اگر آپ سیکھ جاتی ہیں, میری کوشش یہی ہے کہ بھئی آپ کو مکمل طور پہ آپ کے ذہن میں حل کروا دوں کہ آپ کو مسئلہ نہ پیش آئے. آپ مکمل طور پہ اگر آپ توجہ سے سنیں اور اسی کے مشق کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو تعلیلات آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ پڑھیں اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی بھی, اس کو اپنے بارے میں قبول بھی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.